عاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ عشق در مدرسہ تعلیم نیست، عشق در مدرسہ تعلیم نیست، این چنین علمت بیان دیگرست، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور لاکھوں حسین سامنے آئیں بھی کیا نصیر، لاکھوں حسین سامنے آئیں بھی کیا نصیر، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضور غوث زمان مجدد دوران شیخ المشائخ سرکار میاں صاحب مبارک دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے غوث جماع حضور عالم نبی الفاضل جلیل مخدوم زادہ میاں محمد آصف محمدی سیفی اطال اللہ حیاتہ، حضرت علامہ صاحب زادہ میاں محمود احمد محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ حافظ میاں محمد احمد محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ تشریف لائے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شکریہ ادا کیا جا سکے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی ولی کامل، کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، جب کسی ولی کامل کا مرید ہوتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔
اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرب خداوندی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا پھر جب وہ اپنے مرشد کریم کو وسیلہ بنا لیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے اتنا راستہ آسان ہو جاتا ہے کہ مرشد کو راضی کر لیا تو سب کچھ راضی ہو گیا، اگر مرشد راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا، اور اگر مرشد ناراض ہو گیا تو پھر سب کچھ ناراض ہو گیا۔ اس لیے کہ مرشد کامل ان کی راضی ہونے کے اندر ہی سب کچھ ہے، اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا اگر مرشد کامل ناراض ہو جائے تو پھر چاہے جیڈی گڈی چڑی ہوئے، چاہے جیڈی گڈی چڑی ہوئے، پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ڈور کٹی کیویں گئی ہے، لیکن اگر یہ سنگت سلامت رہے، اگر مرشد کریم آپ کی بیعت سلامت رہے، آپ کی نسبت سلامت رہے، تو پھر اللہ رب العزت عروج سے عروج عطا فرماتا ہے، اور ہمیشہ گڈیاں چڑیاں ہی راندیاں نے۔ اور اس کی جو بہترین مثال وہ ہم نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا ہے کہ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کی زبان پہ ہر وقت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام رہتا ہے، جب بھی آپ بولتے ہیں سب سے پہلے مبارک صاحب کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی آپ شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ آپ خوش گئے ہیں تو یہ ساری بہاریں ہیں، اگر سرکار مبارک خوش ہو جائیں تو یہ بہاریں چلتی رہیں، یہ بہاریں چلتی رہیں۔ حضور میرے والد کریم سے کسی بندے نے پوچھا، میرے والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مرشد کیسا ہونا چاہیے، اس کی خوبیاں کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، تو میرے والد صاحب نے صرف ایک جملہ کہا سرکار میاں صاحب مبارک ہونے چاہیے، سرکار میاں صاحب مبارک ہونے چاہیے، کہ اگر آپ ہیں تو پھر ہر ایک چیز اسی کے اندر آ جاتی ہے، ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، سارے کمالات آ جاتے ہیں، سب کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، اور کیوں نہ گل کیتی جاوے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مجنوں بیٹھا ہے ریت دے ٹبے تھے اور بار بار لیلا دا نام لکھ داتے، مجنوں بیٹھا ہے ریت دے ٹبے تے بار بار لیلا دا نام لکھ رہا۔ ایک سیانا بندہ کولو گزریا، اسا کہتا ہے جدوں پتہ ہے بھئی ہوا آمدی ہے مٹا چھڑیندی ہے تو کیوں لیلا دا نام لکھنا ہے، جدوں ہوا آمدی ہے مٹا چھڑیندی ہے تو کیوں لیلا دا نام لکھنا ہے۔ تو مولانا روم فرماندے نے کہ مجنوں بولیا گفت مشک نام لیلا می کنم، گفت مشک نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، کہ پتہ مینوں بھی ہے کہ ہوا آمدی ہے مٹا چھڑیندی ہے، لیکن جدوں لیلا دا نام لکھنا مینوں سکون ملدا ہے، جدوں اسی اپنے مرشد دا نام لینے سانوں سکون ملدا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جتنے عاشق لوگ ہیں جدوں اپنے مرشد دا نام لیندے نے، جدوں اپنے مرشد نو یاد کردے نے، ساریاں بہاراں آ جاندیاں۔ جدوں اپنے مرشد دا نام لیندے نے سب کچھ آ جاندہ ہے۔ فرمایا گفت مشک نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست مارا کام او، عشق بازی می کنم با نام او۔ کہنے لگے کہ ہورتے میرے کوئی کام کاج نہیں، ہورتے میں کچھ کر نہیں سکتا، بیٹھا رہنا لیلا دا نام لکھدا رہنا، بیٹھا رہنا لیلا دا نام لکھدا رہنا۔ تو اللہ رب العزت شالہ سنگتاں سلامت رکھے، اللہ رب العزت شالہ نسبتاں سلامت رکھے، انہاں نسبتاں دے نال ہی بہاراں ہیں، اللہ رب العزت شالہ نسبتاں سلامت رکھے۔ تو محفل پاک دا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک تو کیتا